یہ تین چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کے محبت، کائنات کے اندر کسی سے محبت بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، بغیر کسی مفاد کے، اللہ اکبر۔ اور تیسرے نمبر پہ ایمان لانے کے بعد ڈٹ جائے، پھر ایسا ڈٹے کائنات کی کوئی چیز اس کو ڈگمگا نہ سکے، اس کو ایمان سے ہٹا نہ سکے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس بندے کے اندر آ گئی نا، اس بندے نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس اس کے دل کے اندر آ گئی۔ ایک ایمان، پھر ایمان کی مٹھاس اور اس کی لذت کو چکھ لیا اسے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی کیا بات؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الی مما سواہما، سب سے پہلی بات کہ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ اتنی محبت نہ ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو محبت کا معیار ہونا، کائنات کے کسی اور رشتے کے ساتھ وہ محبت ہو ہی نہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر کے اندر نا بیٹا کافروں کی صف میں ہے اور ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بعد میں جب بیٹا ایمان لے آیا نا تو پتہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ابا جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا ابا جان بدر کی لڑائی میں نا آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے تھے، میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ پتر تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا نا، میں اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور رب کبریا کی قسم، اگر تم میری تلوار کی زد میں ایک دفعہ بھی آتا نا تو میں پتر سمجھ کے نہ چھوڑتا، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے تیری گردن کو کاٹ کے رکھ دیتا۔ یہ ہے محبت، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کے رسول اللہ سے محبت۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو انسان کے لیے آزمائش بن سکتے ہیں نا رشتے، وہ گنوائے کہ اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، پھر کیا فرمایا؟ اولاد سے بڑھ کر۔ اولاد ایک ایسی چیز ہے کئی مقامات پر بندہ ماں باپ کی محبت کو بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن بچوں کی محبت انسان کے آڑے آ جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہے، بچے آڑے آ جاتے ہیں۔ یہ بلیک میلنگ کرنے والے، کڈنیپنگ کرنے والے، تاوان وصول کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ اس کا مقدس رشتہ چنو جس سے یہ بلیک میل ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا؟ اولاد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، پھر فرمایا والناس اجمعین، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو گے پھر تمہارے دلوں کے اندر ایمان آئے گا۔ تو کیا فرماتے ہیں پتر؟ میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، اس وقت تو محمد عربی کا دشمن بن کے آیا، قرآن کا دشمن بن کے آیا، اللہ کے دین کا دشمن بن کے آیا، میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آتا نا، میرے ایمان کا معیار یہ ہے میں تیری گردن کو قلم کر دیتا۔ تو یہ کیفیت ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کہ کائنات کے اندر کسی اور رشتے سے محبت ہو ہی نہ ویسے۔ دوسرا پوائنٹ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ انسان کسی سے محبت کرے ہرگز اس سے محبت نہ کرے مگر اللہ کے لیے۔ کسی سے محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، مومن کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ محبت بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
جب اللہ کے لیے محبت ہو نا آپس میں، اللہ اکبر، زمین پر انسان محبت کرے گا، عرش بری پہ رب رحمان اس سے خوش ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر جب دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ اکبر، یہ زمین پر محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کا دربار لگا ہوگا ایسے عالم کے اندر جب کوئی انسان کے کام آنے والی چیز نہیں ہوگی، سورج بالکل قریب، زمین تانبے کی مانند، اور یہ گرمی اور آگ برسا رہا ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہم آگ سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے لان کاٹن کے کپڑوں کو زیب تن کرتے ہیں، قدموں میں جوتے پہنتے ہیں، ایئر کنڈیشن اور روم ایئر کولر کا اللہ اکبر انتظام اہتمام کرتے ہیں۔ وہاں پر ایسا کوئی انتظام نہیں ہوگا، انسان بغیر جوتوں کے ہوگا، بغیر لباس کے ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، انسان ایک ایک پتے کے سائے کو ترسے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لیکن کچھ خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ ان میں سے یہ دو مسلمان، دو نوجوان، یہ دو صاحب ایمان، رجلان تحابا للہ، جو فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنے والے، اللہ اکبر، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کا احترام کرنے والے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے لوگوں کے اندر ان کو بلائیں گے اور کیا فرمائیں گے، بندو تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، آج آؤ اس محبت کا صلہ میں تمہیں یہ دیتا ہوں، اس محبت کا بدلہ تمہیں میں یہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے لوگوں میں بلائیں گے اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں۔ تو مومن کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے۔ آج یہ محبت ہی تو ہے، میرے بھائی نور پورا سے چل کے آئے، میرے بھائی اللہ اکبر چل کے آئے، یہ سفر کر کے آئے، یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی محبت، اللہ اکبر، اس طالب علم سے محبت، دل سے دعا نکل رہی ہے اللہ اس محبت کے بدلے تو قیامت کے دن ہم نے عرش بری کے سائے کا مستحق بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسری بات آقا کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ تیسری بات جس بندے کے اندر ہو وہ کیا؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ انسان ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، آقا کریم علیہ السلام کو پہچان لینے کے بعد واپس کفر کے اندر لوٹنا اتنا ناپسند کرے، اتنا ناپسند کرے جس طرح انسان آگ میں جانا ناپسند کرتے۔ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میرے جسم کو آگ لگے یا میں آگ کے اندر پھینک دیا جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری بات، یعنی جو ایمان لے کے آئے پھر اتنا پختہ ایمان لے کر کے آئے، واپس لوٹنا گویا اپنے آپ کو جس طرح آگ میں لے جانا ناپسند کرتا ہے، اتنا اس کو ناپسند ہو، یعنی پختہ ایمان لے کر کے آئے۔ یہ تین چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کے محبت، کائنات کے اندر کسی سے محبت بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، بغیر کسی مفاد کے، اللہ اکبر۔ اور تیسرے نمبر پہ ایمان لانے کے بعد ڈٹ جائے، پھر ایسا ڈٹے کائنات کی کوئی چیز اس کو ڈگمگا نہ سکے، اس کو ایمان سے ہٹا نہ سکے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔